السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آپ سب کا جمعہ کا دن کیسا گزر رہا ہے کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اور یہ بھی تقریباً 2 سال پہلے کی ہی ویڈیو ہے۔ اس دن شاید میرے گھر کوئی مہمان آنے تھے، نند وغیرہ ہی آنی ہوں گی، لازمی بات ہے۔ تو کیونکہ میرے امی لوگ تو زیادہ نہیں آتے، بس عید پر آئے تھے اور اس کے علاوہ نہیں آتا کوئی بھی۔ ابو آئے تھے ابھی پرسوں، میں نے بتایا نا وہ ناراض تھے، اور آدھی رات کو وہ میری وجہ سے آدھی رات کو 12 بجے وہ واپس گئے ہیں۔ بارش لگی ہوئی تھی، گاڑی تھی ان کی اپنی، لیکن اب اس عمر میں وہ خود گاڑی چلا کے ادھر آئے تھے، مال اتارا ہے، سامان یہ جو میرے ہسبینڈ کام ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں جوتوں کا وہ، اور بندہ بھی تھک بھی جاتا نا، لیکن وہ میری وجہ سے واپس چلے گئے۔ میری وجہ سے کیوں؟ میں نے بتایا نا کہ پچھلی دفعہ جب ہسبینڈ لوگ ساری فیملیاں اکٹھی ہوئی تھی ایک جگہ میلاد پر میری جٹھانی کے گھر، یہ بات اس دن میں بتا رہی تھی تو میری ویڈیو ختم ہو گئی تھی۔ تو میں نے صرف یہ کہا ہے کہ مجھے لے کے جایا کرو جہاں بھی جاتے ہو۔ اب آپ نے میرا ہاتھ تھاما ہے، سب مطلب آپ نے شادی کی ہے، سب کو پتہ ہے شادی کی ہے، سب بھائی بارات پہ تھے، بہنوں کو پتہ ہے، بھابھی تھی آپ کی، رشتہ لے کر آئے ہیں سب، تو پھر اس طرح عزت سے ساتھ لے کے جایا کرو، کہا کرو یہ بھی میری بیوی ہے۔ میں ان کی پہلی بیوی کو تو برا بالکل نہیں کہتی، اللہ گواہ ہے۔ میں کہتی ہوں کہ دیکھو پہلی جہاں ہے ساتھ دوسری کو بھی لے کے جاؤ، اگر آپ دوسری کا بھی ہاتھ تھامو، دوسری کو بھی عزت دو، عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا، عزت دو، اس کو کہو کہ یہ میری بیوی ہے، بھائی یہ بھی جائے گی جہاں ہم جائیں گے، یہ بیوی ہے میری۔ لیکن مجھے یہ کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، بس پھر میری اور ہسبینڈ کی لڑائی ہو گئی تھی، اور میرے ہسبینڈ نے میرے ابو کو جھوٹ بول کے کہا کہ یہ کہتی ہے میں نے نہیں رہنا یہ وہ، تو جس کی وجہ سے ابو نے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ میرے ابو بہت سخت ہیں، کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں، بس گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر میں نے ابو کو آگے سے صرف یہ کہا، میں نے کہا میری پہلی زندگی بھی آپ لوگوں کے غلط فیصلے کی وجہ سے خراب ہوئی ہے، تو آپ دوبارہ پلیز میری زندگی نہ کوئی بھی خراب کرے۔ ایسا ہی ہے جب بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے نا، پھر آپ کے جو چاچے ہیں، کیا پتہ کوئی بھی میری بہن ایسی، میری سسٹر جس کو طلاق ہوئی ہو، وہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہو، وہ میری اس بات سے اچھا خاصا اندازہ لگا سکتی ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ پھر اپنی من مرضیاں کرتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ جب بیٹی کو طلاق ہوتی ہے نا تو بیٹی کی بات سن لینی چاہیے۔ اگر آپ میں سے کسی کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے نا، اس کی بات سن لو، وہ کیا چاہتی ہے، وہ جس طرح چاہتی ہے اس طرح کر لو، مطلب اچھا ہی چاہتی ہوگی۔ میں بھی اچھا ہی چاہتی تھی، میں یہی ریکویسٹ کرتی تھی نا کہ مجھے رینٹ پہ گھر لے دو اور میری بچیاں میرے ساتھ رہیں، اور میرے بچے مجھ سے نہ دور کرو، اور مجھے زندگی گزارنے دو، لیکن مجھے نہیں لے کے دیا گیا، نہیں کیا گیا۔ تو میں نے پھر ابو کو وہی کہا کہ آپ لوگوں نے میری مرضی اس ٹائم بھی نہیں مانی، اگر آپ لوگ مجھے رینٹ پہ گھر لے دیتے، ساتھ میرا بھائی رہتا، میں اپنی بچیوں کو پڑھاتی لکھاتی، مجھے کیا ضرورت تھی اپنے سر میں سوار ڈالنے کی، دوسری شادی کرنے کی، یا آپ لوگوں کو کیا ضرورت تھی دوسری شادی کروانے کی؟ میرے لیے میرے بچے ہی سب کچھ تھے جو آج دور ہے مجھ سے۔ تو بس یہ باتیں میں نے ابو کو کہی تو ابو کہتے ہیں خبردار تم ادھر آؤ، ہمارے گھر آؤ، مطلب مجھے کہا ہے نا، تو ادھر نہ آؤ۔ اب میرا دل تو کرتا ہے لیکن میرے پاس جانے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے، یہاں میرا کوئی بہن بھائی ہے نہیں، بھائی میرا ہے لیکن دور ہے یہاں سے، وہ بھی اب یہاں نہیں ہوتا، باہر چلا گیا سعودیہ میں، تو میں بھی ان کے گھر بھی میں نے جانا چھوڑ دیا، امی ابو کے بھی جانا چھوڑ دیا، اور اس کے علاوہ یہاں پہ پنڈی میں میرا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں نے ہسبینڈ کو کہا کہ میں سارا ٹائم گھر پہ ہوتی ہوں، سب مطلب کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ مجھے لے جایا کرو جہاں جاتے ہو۔ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں، یہ وہ جیسے وہ زبردستی کی شادی والے کہتے ہیں۔ خیر تو آپ سنائیں جمعے کا دن، اور میں کہہ رہی تھی کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر ٹائم کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک نیا دن دکھایا ہے، ہمارے سارے رشتے ہمارے ساتھ ہیں، صحت تندرستی والے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خیر انشاءاللہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ کی سپورٹ میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ میرے چینل جلد مونٹائز ہو جائے گا، اور پھر میں بھی جو آپ لوگوں کی طرح نارمل لائف جی سکوں گی۔ اچھا کل میں نا ایک ویڈیو کے نیچے پڑھ رہی تھی کامنٹ آپ لوگوں جیسے ہی لوگوں کے،
کہ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے، کمنٹ آئے ہوئے تھے کہ ان کو سپورٹ کرو، سب سپورٹ کرو، ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، ان کو یہ مطلب آپ لوگ اتنے اچھے ہو، لوگ اتنے اچھے بھی ہیں کہ دوسروں کو سپورٹ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کا کام بن جائے، وہ اپنے پاؤں پہ اگلا کھڑا ہو جائے، اس وجہ سے صرف آپ لوگ سپورٹ کرتے ہو۔ مجھے اتنا اچھے وہ میسیج پڑھ کے لگا، میں نے کہا ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ اچھا یہ میں چکن کڑھائی بنا رہی تھی، بس یہ وہاں ہوتی تھی تو وہیں بناتی تھی، کوئی مہمان آ جائے تو بنا دیتی تھی، کہ یہاں یہ لوگ نہیں پسند کرتے نا ایسی، تو پھر میں نہیں بناتی ایسی، تو دل کرتا ہے لیکن اب جیسے یہ کھائیں گے ویسے ہی سالن بناتی ہوں، اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو آج جمعہ تھا، اب صبح سے میں نیچے تھی، ابھی اوپر آئی ہوں اپنے کمرے میں نے کہا ویڈیو ڈال لوں۔ ہسبینڈ تو گئے، ان کی وائف کے پتے میں پتھری ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں۔ تو مجھے بھی پتے میں پتھری، میری پتھری کو تو 14 سال ہو گئے ہیں، میری چھوٹی بیٹی ہونے والی تھی تو مجھے پتے میں پتھری کا درد ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا آپ کا آپریشن ہوگا، بس اس کے بعد کسی نے آپریشن نہیں کروایا۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ درد ہوا، چیک اپ کروانے گئی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پتھریاں پھیل چکی ہیں ساری، تو یہ سانس والی نالی میں جا سکتی ہیں، آپ آپریشن کرواؤ۔ پھر میرا آپریشن لکھا تو کرونا آ گیا، آپریشن لکھا، ڈیٹ شیٹ فکس ہوئی، سب کچھ ہوئی، تو کرونا آ گیا، تو جی پھر ہاسپٹل سارے بند ہو گئے، آپریشن ہی نہیں کیا ڈاکٹر نے۔ تو اس کے بعد کرونے کے بعد میرے ہسبینڈ نے شادی کر لی فوراً بعد، پہلے والے ہسبینڈ نے، اور پھر 3 مہینے بعد مجھے طلاق دے دی، نکال دیا۔ پھر میری دوسری شادی ہوگی، پھر میں اب یہاں ہوں، میرے پتے کی پتھری شتری تو بھول گئی، اب کوئی پتہ نہیں، جب اللہ پاک چاہے گا تب آپریشن ہو بھی جائے گا میرا بھی۔ تو ان کی وائف کو بھی ہے تو وہ گئی ہیں چیک اپ کے لیے۔